ہارون کون ہے؟ کون ہے ابن ہارون؟ جیسے ہی سنا ابن ہارون کا نام بلخ والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بلخ والوں نے کہا اے مالک تم جانتے ہو تم کس کا نام لے رہے ہو؟ تم جانتے ہو تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ مالک بن دینار نے کہا کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ کہا ایک ایسے متقی، ایسے پرہیزگار اور ایسے نیک انسان کا ذکر کر رہے ہو کہ برسوں بیت گئے، برسوں بیت گئے، تقریباً کم و بیش 40 سال، کم و بیش وہ ہر سال حج کو آتا ہے اور پیدل حج کرتا ہے، خیمے میں نہیں رکتا، ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات نفل پڑھتے ہوئے گزارتا ہے، اس کی زندگی کا معمول ہے۔ اور جب وہ افطار کرتا ہے تو مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، اتنا نیک آدمی، وہ سائے میں نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہے، اتنا پرہیزگار، اتنا متقی نیک ہے۔ کہا اچھا مالک بن دینار سوچتے ہیں مجھے تو کچھ کہا گیا، یہاں تو نقشہ کچھ اور ہے۔ اس سے پتا چلا پبلک میں نیک کہلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل نیک وہ ہے جس کو یار نیکوں کی فہرست میں رکھے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے لوگ اپنی تعریف کرے تو سینہ مت پھلایا کرو، گردن جھکا کے سوچا کرو ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ اس کے بھی لالے پڑے۔ اس لیے کوئی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، سب سے بڑا روئے زمین کا پاپی وہ ہے جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے۔ نیک سمجھنا چھوڑ دو، عاجزی کرو۔ تہجد گزار ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، نہیں، توفیق اس نے دی، پتہ نہیں یار قبول کرے کہ رد کرے، وہ تو بڑوں کو رد کر دیتا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ مالک بن دینار پریشان، کہاں شہر کے لوگ بلخ والے اتنی تعریف کر رہے اور کہاں یار کہتا ہے ہم نے رد کر دیا۔ بہرحال اللہ کے ولی تھے مالک بن دینار، چھوٹے موٹے آدمی نہ تھے، انہوں نے ضبط کیا، کہا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ دیکھو کھلے آسمان کے نیچے پہاڑیوں کے دامن میں ہوگا۔ جب یہ گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک پیر میں زنجیر چین بندی ہوئی ہے، وہ زنجیر لے کر کھڑا ہے، آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہے معاف کر دے مجھے، بخش دے مجھے، معاف کر دے مجھے، بخش دے۔ آنسو بہ رہے ہیں، آنسو سے داڑھی تر ہے، بس ایک صدا ہے مجھے معاف کر دے، قبول کر لے، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے، بخش دے۔ جب ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو متوجہ ہوا، کیا بات ہے اللہ والے، کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو؟ کوئی خواب دکھائے؟ کہاں خواب دکھائے؟ یہی خواب دیکھا ہے نا کہ ہم نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، بولو مجھے بتاؤ، یہی خواب دیکھا؟ مالک بن دینار سے سوچا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جو کہہ رہے تھے، یہ تو اتنا روشن ضمیر ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ کہا تو اتنا پہنچا ہوا ہے، میرا خواب بھی جانتا ہے، مضمون پہنچا ہوا نہیں، وہ تجربہ ہے، کم و بیش 40 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، یہی سنتا ہوں۔ کیا حج رد ہو گیا؟ 40 سال سے یہی سن رہا ہوں حج رد۔ کوئی نہ کوئی اللہ کے ولی کو خواب میں کہا جاتا ہے، جا کے اس کو کہو حج رد کر دیا، حج رد کر دیا۔ کہا پھر بھی آتے ہو؟ کہا پھر بھی آتا ہوں، کیا کروں؟ مالک بن دینار نے کہا میرا اللہ بڑا کریم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، آخر وہ رد کیوں کرتا ہے تیرا حج؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی سبب تو ہوگا نا، ابن ہارون کیوں رد کرتا ہے؟ تو تب ابن ہارون نے کہا مالک اگر تو اتنا بڑا اللہ کا ولی نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے یہ راز نہ بتاتا، میں نے کسی کو نہیں بتایا یہ راز، لیکن آج تجھے بتاتا ہوں رد ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ نے مجھے بہت دولت دی، بہت مال دیا، بہت نوازا، ایسا نوازا کہ مجھ جیسا دولت مند پورے بلخ میں کوئی نہ تھا، لیکن دوستی میں نے مالداروں سے کی، چونکہ میں مالدار تھا، غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھا، میں شرابی بن گیا، دوستوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا، شراب کا عادی بنا دیا۔ جب میں شرابی بن گیا، میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں، شعبان کی آخری تاریخ تھی، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا تھا، دوستوں نے کہا شام کو نہیں پی سکیں گے، چلو دن کو پی لیتے ہیں۔ دن کو پی کر جب میں لوٹنے لگا تو شام ہو چکی تھی، رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا تھا، میں لڑکھڑاتے ہوئے آیا، پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، پہلی بار ماں نے دیکھا نشے کی حالت میں، ماں کو غصہ آیا، ماں نے کہا بدبخت رمضان المبارک کا چاند دکھ گیا اور تو نشہ کر کے آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میری ماں نے غصے میں، چونکہ میں ماں کا بڑا وفادار اور فرما بردار ایک لوتا بیٹا تھا، ماں سے بہت پیار تھا، ماں سے بڑی محبت تھی، ماں نے اپنے اسی پیارے اور عزیز بیٹے پہ غصہ کرتے ہوئے ایک تماچا میرے گال پہ مارا، منہ پہ مارا، تو نشہ کرتا ہے؟ ماں نے ایک تماچا مارا، میں نشے میں تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، حالت نشہ میں شیطان مجھ پہ غالب آ گیا، ماں نے تو مجھے صرف ایک تماچا مارا، میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو تماچے پر تماچے مارے، تماچے پر تماچے مارے، حتیٰ کہ اپنی ماں کو مارتا رہا اور مارتے مارتے اپنی ماں کو گھر کے اندر لے گیا اور جہاں تندور جل رہا تھا بوڑھی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جلتے ہوئے تندور میں میں نے پھینک دیا۔ جب جلتے ہوئے تندور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو پھینکا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، البتہ جب بستر پر میرا نشہ ختم ہوا، رات گزرنے کے بعد میں نے صبح کو اپنی بیوی کو آواز دی تو بیوی نے بڑے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا پیاری بیوی، محبت کرنے والی بیوی، کبھی تو نے اتنے تلخ لہجے میں مجھے جواب نہ دیا، آج تو مجھے تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے۔ بیوی نے کہا بدبخت، اگر تجھے تیرے نشے اترنے کا مجھے انتظار نہ ہوتا تو میں رات ہی کو تیرا گھر چھوڑ کے چلی جاتی، اب میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، جو
ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا ہوا کیا ہے تجھے؟ تو میری ماں نے پوری داستان بیان کر کہا دیکھ جب تو نشے کی حالت میں تھا تو تو نے اپنی بوڑھی ماں کو تندور میں جلا کر راکھ کر دیا، جب میں نے دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی ہوئی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوا، ہائے میں ماں کا قاتل ہوں، میں نے ماں کو کیسے قتل کیا؟ تو میری بیوی نے بتایا یہ تیرے نشے کی لعنت ہے، یہ تیرے نشے کی نحوست ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایم ڈی استعمال کرنے والوں، ہیروئن استعمال کرنے والوں، ڈرگ استعمال کرنے والوں، نشے کی گولیاں کھانے والوں، کھانسی کے نام پر دوائیں خرید کر رات کے وقت میں وہ بوتل حلق کے نیچے اترنے والوں، نشہ وہ بدترین لعنت ہے کہ جو ماں کا قاتل بھی تمہیں بنا سکتا ہے، جو باپ کا قاتل بھی تمہیں بنا سکتا ہے۔ تمہارے خوبصورت بھولے بھالے معصوم چہرے دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، ہائے وہ قوم جو قوموں کی امامت کے لیے پیدا کی گئی تھی، آج یہ قوم نشے کی لعنت میں مبتلا ہو گئی۔ میں تو ان ظالموں کو کہتا ہوں مسلمانوں کے محلے میں شراب بھنگ گانجا بیچنے والوں، موت فروخت کرنے والوں، بڑے بڑے بادشاہ حلال کما کر کے اپنی قبروں میں کیا لے گئے؟ تم موت بیچ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سفید کپڑے پہن کر تم گھومتے ہو، سیٹ بن کر تم گھومتے ہو، روب میں تم گھومتے ہو کہ تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سن لو، الزبدی بھی نشہ کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی مذہب میں اجازت۔ کیا ہوا؟ اس بیوی نے کہا تو ماں کا قاتل ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے دیکھا، میں پچھتایا کہ میں نے، لیکن پچھتاوے سے کا ہوت، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں پچھتانے سے کچھ نہیں چلتا۔ پھر کیا کہا ابن ہارون نے؟ پھر میری بیوی تو چلی گئی چھوڑ کے، سارے غلام میں نے آزاد کر دیے، اپنا محل بیچ دیا، سب چھوڑ دیا، اور جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا اس کو کاٹ کے۔ دیکھو میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور اس دن کے بعد سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات عبادت کرتا ہوں، کچھ قبول نہیں۔ ہر سال حج کو آتا ہوں، حج بھی رد ہوتا ہے، مغفرت نہ کرے۔ اس کو جب یہ کہا کہ پلٹے تو اس نے مالک کو اتنا کہا، مالک مجھے محروم نہ کر، میرا اللہ غموں کو کھولنے والا ہے، وہ مجھ پہ رحم کرے گا۔ اور مالک بن دینار تو چلے آئے، پھر لیٹ گئے، غصے میں آنکھ لگی، اللہ کے رسول کا دیدار ہو، میرے آقا کا دیدار ہو۔ میرے آقا نے، مالک اس کو کیوں تو نے ایسے جھڑک دیا؟ ہائے ہائے ہائے، کریم رحمت اللہ العالمین کا کرم دیکھو۔ فرمایا تو نے اس کو کیوں جھڑک دیا؟ یا رسول اللہ، اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا پاپی ہے، ماں کا قاتل ہے وہ۔ سرکار فرماتے مجرم تو بڑا ہے، آقا فرماتے مجرم تو بڑا ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ کہ حضور ضرور بتائیں کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عدالت میں دونوں ماں بیٹے کھڑے ہوں، اللہ فرمائے گا تو ماں کا قاتل ہے، جا تو جہنم میں جا۔ وہ جہنم میں چلا جائے، ماں جنت میں آ جائے گی، بے گناہ قتل کی گئی تھی، شہید ہو گئی تھی، جنت میں آ جائے گی۔ 3,500 سال تک، کتنا؟ 3,500 سال تک ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ 3,500 سال یعنی 7 دن، وہاں کے 7 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 3,500 سال۔ 7 دن وہ جہنم میں جلے گا، یعنی 3,500 سال۔ اس کی ماں کو جنت میں اس کی یاد آئے گی، اس کی ماں کو جنت میں اس کی یاد آئے گی، ماں کو۔ لوگوں وفا دیکھو، قاتل بیٹے کی یاد ماں کو جنت میں آ گئی، اس کا مطلب مرنے کے بعد سب سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ماں باپ سے نہیں ٹوٹتے۔ اے کاش لوگ ان مقدس لوگوں کی عظمت کو سمجھتے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنی نماز میں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کی نماز ادھوری رہتی۔ اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس کو مالا مال کر دے گا۔ کوئی اپنی عمر لمبی کرانا چاہتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کرے گا۔ کیا لوگ ہیں! قاتل بیٹا ماں کو جنت میں یاد آیا تو ماں جنت کے فرشتوں سے پوچھے گی میرا ابن ہارون کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ یہ پوچھ رہی ہے اس کا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا کہہ دو کہ جہنم میں ہے۔ تو کہا جائے گا تیرا بیٹا تو جہنم میں ہے، وہاں بھی ماں کی ممتا تڑپے گی۔ جنت میں ماں کی ممتا، یہ ماں ہے لوگوں، ماں باپ، یہ آپ ان کو گھر کا کچرا سمجھتے، آپ ان کو گھر کا کچرا سمجھتے، وہ یہ لوگ ہیں سچے لوگ، جن کی محبت میں کوئی ریا نہیں، جن کی محبت میں کوئی دکھاوا نہیں، جن کی محبت کے اندر اللہ اکبر رتی برابر بھی دکھاوا نہیں، جن کی محبت پیور ہے، پیور۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو بھی وہ ہم سے محبت کرتے تھے، ہم سے پیار کرتے تھے۔ ماں کو قاتل بیٹا جنت میں یاد آئے گا اور اللہ کہے گا بتاؤ اس کو کس کا بیٹا جہنم میں ہے؟ تو ماں کہے گی وہ جہنم میں کیوں گیا؟ ماں کی ممتا تڑپے گی وہ جہنم میں کیوں گیا؟ تو فرمایا جائے گا اس نے تجھے قتل کیا تھا اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ تو ماں کہے گی کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ ارشاد ہوگا بالکل آ سکتا ہے۔ کیوں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر وہ تو معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو ماں اسی وقت کہے گی مولا گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا لیکن اس کو جنت عطا کر۔ یہ ماں باپ ہے، ان کی